الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ امداد کن امداد کن، از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ راہ بکشتی، حق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار، سید ابرار، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی بابرکت، بڑی ہی باعظمت آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بیان کر کے تمام سامعین و حاضرین کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ماہ ذیقعدہ کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں
خوش نصیب افراد امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاک گھر عزت اور عظمت والے گھر کعبہ معظمہ کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں، اس کے گھر کی چوکھٹ اور دہلیز پہ حاضر ہوتے ہیں، اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اس کے گھر کا حج کرتے ہیں، اور حج کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولا ان سے راضی ہو جائے، مولا ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم کر دے، انہیں اپنے خزانوں سے رحمتیں اور برکتیں فضیلتیں عطا فرما دے۔ اس کے گھر کا غلاف تھام کر اس کے گھر کی دہلیز پر اپنی جبین نیاز رگڑ رگڑ کر اس کے بارگاہ میں التجائیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ مولا تیرا بندہ، تیرا یہ گناہگار بندہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر تیرے در کا فقیر بن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہے۔ تو دلوں کے حال خوب جانتا ہے، تو سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ میری عاجزی، میری انکساری کو قبول کر، میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول کر، تیرے در پر آنا قبول کر، اور میری جھولی دامن مراد سے بھرپور کر۔ تو وہ بابرکت مہینہ جس میں بندہ مومن اللہ کے پاک گھر کی زیارت کا ارادہ کرتا ہے، سفر کی تیاری شروع کرتا ہے، اپنے دوست احباب، اپنے جاننے والے، اپنے چاہنے والوں سے ملاقاتیں کرتا ہے کہ اس سال اللہ رب العالمین نے اس پر کرم کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس پر فضل کیا ہے کہ اس کو اپنے عزت اور عظمت والے اس گھر میں بلایا ہے کہ جس گھر کی زیارت کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ جب اس پر زندگی میں پہلی بار نظر پڑے، اور اگر اس نظر میں ضبط ہو، اس نظر میں برداشت ہو، اور نظر پڑتے ہی آنکھ پلک نہ جھپکائے، تو مومن کے لیے انعام یہ ہے کہ پہلی نظر پڑتے ہی وہ جو دعا مانگے گا رب العالمین اس کی وہ دعا قبول فرمائے گا۔ یہ پہلا انعام اور پہلا اعزاز ہے۔ اس گھر میں داخل نہیں ہوا، پہنچا نہیں، ابھی اس کو چھوا نہیں، ابھی اس کا طواف نہیں کیا،
لیکن رب العالمین اس گھر تک پہنچنے والے کو استقبالیہ یہ دیتا ہے کہ تیری پہلی نظر جب میرے کعبے کو چھوئے، اگر اس لمحے تو اپنے آپ پر کنٹرول کر لے، اپنی دل پر قابو رکھ لے، اپنی آنکھ پر قابو کر لے، تو پھر میں تجھے مستجاب الدعوات ہونے کا اعزاز عطا کر دوں گا۔ تو اس لمحے جو دعا مانگے گا، لیکن زندگی میں یہ اعزاز ایک بار حاصل ہونا ہے، تو کتنا بڑا انعام ہے جو رب العالمین اپنے گھر میں بندے کو بلا کر اپنا گھر بھی دکھا رہا ہے، اپنا در بھی دکھا رہا ہے، اور ساتھ اس کی دعا کو بھی قبول فرما رہا ہے۔ تو وہ بابرکت مہینہ ہمارے پاس آ پہنچا کہ جب اس کے گھر کی زیارت کا ارادہ کیا جائے، سفر کی تیاری کی جائے، اور اللہ کے لیے اس گھر کا حج کیا جائے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے ہے لوگوں پر اس کے گھر کا حج، اس کے گھر کا حج اللہ کے لیے ہے، جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اسلام سے پہلے جب مکہ میں بت پرستی ہوتی تھی، عام ہوتی تھی، مکہ کے ارد گرد بے شمار بت گاڑ دیے گئے، تو لوگ اللہ کی رضا کا ارادہ کرنے کے بجائے بتوں کی عبادت کے لیے آتے، بتوں کے لیے نظر نیاز نذرانے پیش کرتے، چڑھاوے پیش کرتے۔ لیکن جب اسلام آیا اور اسلام نے کعبے کو وہ عظمت دلوانی تھی جس کی اللہ رب العالمین نے پہلے دن سے اس کو عطا فرمائی تھی، وہ عزت اور وہ عظمت کیا تھی کہ روئے زمین کا وہ سب سے پہلا حصہ جو خشک ہوا، کیونکہ زمین پر پہلے صرف پانی تھا، پھر اللہ رب العالمین نے ہوا کو پیدا کیا، ہوا چلی، پانی میں لہریں پیدا ہوئیں، لہروں میں جھاگ پیدا ہوئی، اور اس جھاگ کو اللہ رب العالمین نے خشک کر کے مٹی بنا دیا۔ تو جو روئے زمین کا سب سے پہلا حصہ خشک ہوا تھا، جس پر سورج کی روشنی پڑی، دھوپ پڑی، اس مقام کو رب العالمین نے اپنے گھر کے لیے منتخب فرما دیا۔ تو اس گھر پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے اپنا کعبہ بنوایا۔ تو جب کعبہ بن گیا تو کعبہ جو اللہ کے لیے بنا تو اللہ کا گھر قرار دیا گیا۔ اب جس چیز کی نسبت جتنی بڑی ہوگی اس کی عزت، تعظیم، تکریم اتنی زیادہ ہوگی۔ تو کعبے کی نسبت چونکہ اللہ کی طرف ہے، کعبے کا مالک کون؟ اللہ، تو کعبہ چونکہ اللہ کا ہے اس لیے اس کا لقب بیت اللہ ہے۔ کعبے کا لقب بیت اللہ ہے۔ تو جو اللہ کا گھر ٹھہرا اس کی عزت، تعظیم اور تکریم بھی
اتنی زیادہ ہوگی۔ تو شیطان نے انسان کو معبود حقیقی کے در سے بہکا کر ورگلا کر دور بت پرستی میں جب مبتلا کیا تو کعبے کی وہ حقیقی عظمت لوگوں کے دلوں سے جاتی رہی۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام میں حج کو 5واں بنیادی رکن قرار دیا گیا، لیکن جب حج کو فرض قرار دیا گیا تو رب العالمین نے یہ فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے لیے جو حج اللہ کے لیے حج ہے، بتوں کے لیے نہیں، کسی اور شخص کے لیے نہیں، شخصیت کے لیے نہیں، کسی چیز کے لیے نہیں، حج ہوگا۔ کیونکہ حج صرف اسلام لے کر نہیں آیا، جس دن سے کعبہ بنا تب سے حج شروع ہوا، تب سے اس کا طواف شروع ہوا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے اس کا طواف کیا، آدم علیہ السلام نے اس کا حج کیا، نوح علیہ السلام نے اس کا حج کیا، ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا، پھر اسلام تک حج تو ہر دور میں ہوتا رہا۔ اپنے اپنے ادوار میں ہر نبی کی شریعت کے مطابق اس کے مناسک ارکان ادا ہوتے رہے، لیکن جب مکہ میں بت پرستی عام ہوئی تو پھر حج میں وہ حج جو خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے کیا جانا چاہیے تھا، اس میں بت شریک ہو گئے، اس میں بت شامل ہو گئے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جب حج کو فرض قرار دیا تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اب حج صرف اللہ کے لیے ہوگا، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حج وہ کرے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ کیوں کہ حج صرف اہل مکہ کے لیے نہیں تھا، صرف اہل مدینہ کے لیے نہیں تھا، صرف اہل حجاز کے لیے، اہل عرب کے لیے نہیں تھا، صرف یمن والوں کے لیے، عراق ایران والوں کے لیے، شام فلسطین والوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ جہاں جہاں تک اسلام کا پیغام جائے گا، جہاں جہاں تک اللہ رب العالمین اپنے دین کے آفاقی پیغام کو پھیلائے گا، پہنچائے گا، جہاں جہاں پر اللہ رب العالمین کے دین اسلام کے ماننے والے ہوں گے، وہاں سے لوگ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو اس لیے صرف اہل مکہ نہیں، اب اہل مکہ تو اگر ہوں تو اہل مکہ کے رہائشی تو ہر شخص کی پہنچ میں ہے، یا اگر صرف عرب میں ہو تو عرب میں اگر بندہ چاہے تو صرف اہل عرب چاہیں تو آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ تو دور دراز کے ممالک میں جو مسلمان آباد ہوں گے، اب ان کو وہاں تک پہنچنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس میں نرمی کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہو، جس کے پاس راستے کی سہولت ہو، راستے کی وسعت ہو، جس کے پاس وسائل ہو۔ اللہ رب العالمین نے انسان پر جتنی عبادات فرض کی ہیں، ان میں مالی عبادات اور جسمانی عبادات ہیں۔ پہلی جو اسلام کا بنیادی رکن ہے، پہلی عبادت جس کا تعلق ایمان اور ایمان کا تعلق من سے ہے، اندر سے ہے۔ جس کے اندر ایمان ہوگا، جس کے اندر ایمان ہوگا، اس کے ظاہری طور اعتبار میں اسلام ہوگا۔ اس لیے ایمان زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، ایمان مضبوط بھی ہو سکتا ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو جس قدر ایمان پر مضبوط ہے وہ اتنا اسلام پر عامل ہے۔
پھر باقی 4 ارکان میں سے جو ارکان ہیں اس میں نماز، اب نماز ایک ظاہری اور جسمانی عبادت ہے، نظر بھی آئے گی اور اس میں جسم کی طاقت بھی خرچ ہوگی، صحت چاہیے، دن میں 5 بار آپ پر فرض ہے۔ اس کے بعد روزہ ہے، تو روزہ ایک نہ نظر آنے والی جسمانی عبادت ہے، نماز ظاہری جسمانی عبادت ہے، روزہ باطنی جسمانی عبادت ہے، اور سال میں 1 مہینہ فرض ہے۔ اس کے بعد پھر زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ جسمانی عبادت نہیں، مالی عبادت ہے، وہ آپ خاموشی سے ادا کر دیں، ادا ہو جائے گی۔ ایک بظاہر نظر نہ آنے والی مالی عبادت ہے، لیکن حج مالی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے اور ظاہری عبادت بھی ہے۔ اس میں آپ کا سرمایہ بھی خرچ ہوگا، اس میں آپ کے جسم کی مشقت، آپ کا جسم مشقت بھی اٹھائے گا، آپ کی جسمانی طاقت بھی خرچ ہوگی، اور پھر آپ جو مناسک حج ادا کریں گے، ارکان ادا کریں گے، وہ ظاہر لوگوں کے سامنے ادا کریں گے۔ تو پھر حج جو ہے اسی طرح ایک ظاہری مالی جسمانی عبادت، روزہ باطنی نظر نہ آنے والی جسمانی عبادت، سال میں 1 مہینہ فرض، اس کے بعد زکوٰۃ بظاہر نظر نہ آنے والی مالی عبادت، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ فرض۔ جب اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے نصاب پر سال گزر جاتا ہے، تو آپ سال کے بعد زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اس کے بعد حج ہے، تو پھر حج آپ صاحب نصاب بھی ہوں، صاحب نصاب بھی ہوں، آپ کے پاس جسمانی طاقت بھی ہو اور مالی وسائل بھی ہوں، آپ کے پاس اتنی وسعت، اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ آپ جب اپنے گھر سے دور اللہ کے گھر میں پہنچے تو پیچھے آپ کے اہل و عیال کو کوئی مالی پریشانی یا دقت پیش نہ آئے، تب آپ حج کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کروا دیا کہ اے لوگوں، اب جو حج ہوگا وہ اللہ کے لیے ہوگا۔ اب اس عبادت میں، اس عظیم عبادت میں کسی بھی قسم کا کوئی شرک، کوئی شریک قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس میں جو خرچ ہوگا، اگر تم مالی قربانی دیتے ہو تو وہ صرف میرے لیے ہوگی، اگر تم کوئی جانور قربان کرتے ہو تو وہ صرف میرے لیے ہوگا۔ اس میں کوئی شرک یا شریک قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر اس میں ایک ذرے برابر، ایک قطرے برابر بھی کوئی شرک یا شریک کی گنجائش ہوئی تو پھر تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے حبیب نے اعلان فرمایا کہ حج اللہ کے لیے ہوگا۔ اب اس میں دیکھا یہ جائے کہ جب ایک بندہ حج کا ارادہ کرتا ہے، حج کا ارادہ کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، سفر اپنا شروع کرتا ہے، اور اس کے پیش نظر اللہ رب العالمین کا وہ گھر ہے، وہ عظمت والا گھر جس کے متعلق اس نے سن رکھا ہے، علماء سے سن رکھا ہے، کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ وہ عزت اور عظمت والا گھر کہ جس پر پہلی نظر پڑے
جس پر پہلی نظر پڑے تو رب العالمین اس لمحے کی ہوئی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، تو اس کے شوق کا عالم کیا ہوگا۔ پھر اس نے یہ بھی پڑھ رکھا ہے، یہ بھی سن رکھا ہے کہ اس کعبے کی دیوار میں ایک پتھر ہے، جب کوئی اپنے لبوں سے اس کا بوسہ لیتا ہے تو وہ اس کے سارے گناہ چوس لیتا ہے۔ اب وہ بندہ اس شوق وارفتگی دیوانگی کی عالم میں اپنے سفر حج کی تیاری کر رہا ہے، خوشی خوشی اپنے گھر سے رخصت ہوتا ہے، سواری پہ سوار ہوتا ہے، اور پھر اس کی دیوانگی کا عالم یہ ہے کہ اپنے تن پر پہنے ہوئے اس کے من پسند لباس، گرمی سردی کے لباس کو چھوڑ کر دو انسلی چادریں جو کفن کے مشابہ ہیں اپنے اوپر لے کر وہ اللہ کے حضور فقیر بن کے جا رہا ہے، اللہ کے در کا فقیر بن کے اس کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنے جا رہا ہے۔ اب گھر سے چلا تھا کہ میری نظر جب اس پر پڑے گی میں اللہ کے حضور ایک دعا ایسی دعا کروں گا، ایک ایسی دعا کروں گا جو میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ میں نے یہ سن رکھا ہے، یہ پڑھ رکھا ہے کہ جو پہلی نظر پڑھتے ہی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اب اس کا شوق، اب اس کی دیوانگی بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ سوار ہوا، اس کے گھر میں حاضر ہونے کے لیے جب اس شہر پر اس کی قدم پڑتے ہیں، جب وہ اپنے قدم اس شہر کی سرزمین پر لگاتا ہے تو وہ اپنی گزشتہ خطاؤں کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں گناہوں سے لتھڑا ہوا، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں غرق ڈوبا ہوا، قدم قدم پر میں نے رب العالمین کی نافرمانی کی، قدم قدم پر میں نے لوگوں کے حقوق ضائع کیے، لوگوں کے حق مارے، ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی، رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، اپنے بہن بھائیوں کا ہو سکتا ہے کہ دل بھی دکھایا ہو۔ اب جوں جوں وہ منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں، اس کے سوچ میں، اس کے تصور میں اچانک گزشتہ خطائیں تصوراتی شکلیں لے کر اس کے سامنے آتی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے حضور پیش ہونے کا ڈر اس پہ غالب آ رہا ہے کہ مولا میں اتنا گناہگار، میں اتنا سیاہکار، لیکن پھر بھی تو نے مجھ پر کرم کیا، مجھے اپنے گھر کی زیارت کا موقع عطا فرمایا۔ اب میں اپنے گھر بار، اہل و عیال، اپنے وطن، اپنے علاقے کو چھوڑ کر تیرے گھر میں آ گیا ہوں، تو مولا تو میرے آنے کی لاج رکھنا، تو مجھے اپنے در سے خالی نہ لوٹانا۔ اب دعا کی، حاجت کی نیت سے چلنے والا سفر اس کو گناہوں پر پشیمانی دلا رہا ہے، اس کی زندگی میں کی ہوئی خطائیں اس کو یاد دلا رہا ہے، اور وہ جس دعا کی نیت کر کے نکلا تھا اب وہ دعا اس کے ذہن سے محو ہو چکی ہے۔ اب اس کے سامنے صرف اپنے گناہوں کی توبہ، اس کے سامنے صرف اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اس کے سامنے اپنے گناہوں کا پہاڑ ہے۔
اب وہ صرف اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل نہیں چاہتا، بلکہ صرف اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے۔ اب وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے وہ قدم جو گھر سے چلتے وقت زمین پر ٹک نہیں رہے تھے، اب جب اس نے اپنے سر پر گناہوں کا پہاڑ محسوس کیا، اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اب اس کے قدم آگے لڑکھڑاتے ہوئے بڑھ رہے ہیں کہ میں ان گناہگار آنکھوں سے رب کا کعبہ دیکھوں گا، ان گناہگار ہاتھوں سے رب کے گھر کا خلاف تھاموں گا۔ کیا میرا یہ گناہوں سے غرق زدہ ہوا وجود اس قابل ہے کہ میں اس کے گھر میں، اس کے گھر کے صحن میں قدم بھی رکھ پاؤں؟ لیکن اس کا ایمان اگر سلامت ہے، اس کا ایمان اس کو ہمت دیتا ہے، اس کا ایمان اس کو حوصلہ دیتا ہے کہ تو جس رب کریم کے در پہ آیا ہے، یہ کافروں کے لیے جبار و قہار تو ہے ہی، لیکن ساتھ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار بھی کرتا ہے۔ رب العالمین اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار بھی کرتا ہے۔ اب وہ من، وہ دل، وہ دماغ جس میں خواہشات کا ایک ہجوم، ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی، اب اس کے سامنے صرف اپنے گناہوں کے انبار ہیں، اب اس کے سامنے صرف اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اب اس کی زبان پر صرف اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ اب جو ہی اس تصور میں اس کی پہلی نظر، اس کی ذرا آپ عالم تصور میں دیکھیں، اپنے سر کی آنکھ بند کر کے دل کی آنکھ کھول کر دیکھیں کہ سامنے کعبہ ہے۔ جو ہی کعبے پر پہلی نظر پڑی، اس کی آنکھ بھر آئی۔ کعبے کا رعب، کعبے کی ہیبت، کعبے کی عظمت کے سامنے وہ آنکھ کھول کر، آنکھ بھر کر کعبے کو دیکھ نہ سکا، اور اس کی آنکھ اس کی ہیبت سے، اس کی آنکھ اس کی ہیبت سے بھر آئی، اور وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے وہیں پر لڑکھڑا کر گر پڑا، اپنا سر اس کی دہلیز پر رکھ دیا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اس کے حضور توبہ کرنے لگا۔ ایک بندہ مومن، ایک مسلمان حقیقی ایمان کے ساتھ جب اللہ رب العالمین کے گھر کا حج کرتا ہے، اس کے گھر کی زیارت کرتا ہے، تو اللہ جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو رب العالمین فرماتا ہے کہ جس کو میری ہیبت نے میرے حضور دعا کرنے سے روک دیا، میں اس گھر سے اس کو ایسے پاک صاف کر کے لوٹاتا ہوں گویا کہ وہ آج ہی اس دنیا میں ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ حج اللہ کے لیے کرو۔ مسلمانوں، اگر اللہ رب العالمین ہمیں اس گھر تک لے جائے، ہمیں اس در تک لے جائے، اس گھر کی دہلیز تک لے جائے، تو یقیناً اس زندگی میں اس سے بڑا کوئی اعزاز اور نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا پڑے گا۔ حج کے اس موسم میں ہر شخص یہ تمنا کرتا ہے، ہر شخص یہ دعا کرتا ہے کہ مولا مجھے میری زندگی میں بار بار سفر حج کی توفیق عطا فرما، مجھے بار بار طواف کعبہ کی سعادت عطا فرما۔ لیکن اس سے پہلے ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس سے پہلے ہمارے اوپر بھی کچھ فرائض ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ رب العالمین ہماری قابلیت کی بنا پر ہمیں اس
گھر سے اٹھائے اور اس عظمت والے گھر میں بلائے۔ ہر شخص اپنے معیار ایمان کے مطابق، ہر شخص اپنے معیار ایمان کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرے۔ ہر شخص اپنے معیار ایمان کے مطابق اس تصور میں دیکھے، اس خیال کو پرکھے کہ آج جہاں میں اپنے گھر کی پڑوس میں واقع مسجد میں اگر جانے سے قاصر ہوں تو پھر میں اللہ کے اس گھر میں جانے کے قابل کیسے ہو سکتا ہوں کہ جس کو صرف دیکھنے کا یہ کمال ہے کہ پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگو قبول ہو جائے، کہ جس کو صرف دیکھنے کا کمال اعزاز یہ ہے، تو پھر جس نے اس کے اندر داخل ہو کر اس کے صحن میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لی تو اس کا مقام پھر کیا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کعبے کو وہ اعزاز، وہ مقام اور وہ عظمت عطا فرمائی کہ جس نے کعبے کے صحن میں کھڑے ہو کر کعبے کے سامنے ایک نماز ادا کر لی، اس کو ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، کیونکہ وہ بندہ اپنا سرمایہ خرچ کر کے، اپنی جسمانی طاقت خرچ کر کے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر وہاں پر حاضر ہوا ہے، تو اس میں وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا کوئی کمال ہے۔ کمال سارا، اعزاز سارا، عطا ساری اللہ رب العالمین کی ہے، جو اس نے اس قابل بنایا کہ وہ اس مقام تک پہنچ سکے۔ اس لیے اس مقام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے معیار ایمان کو بلند رکھیں، اپنے کردار کو بلند رکھیں، بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو بلند رکھیں، اور بحیثیت غلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن کر حقیقی زندگی میں اپنے آپ کو سنت اور سیرت مصطفیٰ کا تابع بنائیں، تاکہ ہماری زندگی میں بھی وہ لمحہ جلد از جلد قریب سے قریب تر آئے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور ہمارے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے ہماری دعا قبول ہو چکی ہو۔ تو بہرحال حج اللہ رب العالمین نے صاحب نصاب پر زندگی میں ایک بار فرض کیا ہے، صاحب نصاب پر زندگی میں ایک بار فرض کیا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ مالی، جسمانی اور ظاہری عبادت ہے، اس میں آپ کا سرمایہ خرچ ہوگا، جسمانی مشقت خرچ ہوگی اور یہ نظر آئے گی، تو اس لیے ان تینوں اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا ضروری ہے۔ تو اگر آج ہم محلے کی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آ سکتے تو پھر اس گھر کے بارے میں سوچنا، اس گھر کے بارے میں سوچنا یہ اس سے بڑی بے وقوفی اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کے اس پرفتن دور میں جہاں اور بہت سارے فتنے پھیلا کے، وسوسے پھیلا کے مسلمان کو دنیا میں غرق کر دیا گیا کہ مسلمان دنیا میں غرق اتنا ہے، دنیاوی کاموں میں غرق اتنا ہے کہ اس کے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، تو اسی طرح صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگوں کو اس کا گھر دیکھنے کی سعادت نہیں ملتی، ہر طرح کی وسعت اور وسائل ہونے کے باوجود اس گھر کی حاضری نصیب نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ذہن بنا بھی دے، حاضری کا شوق اٹھے بھی صحیح، تو پھر ذہن سازی یہ کی جاتی ہے کہ وہاں اتنی دور جا کر آپ کیا کریں گے، آپ یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں۔ قربانی کا موقع قریب آ رہا ہے تو قربانی کے موقع پر یہ ذہن سازی کی جاتی ہے کہ یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں، حج کے پیسے کسی غریب کو دے دیں۔ یاد رکھیے کہ جن ایام، مخصوص ایام میں جو عبادت کرنے کا حکم ہے، ان ایام میں آپ سے صرف وہی عبادت ہی قبول کی جائے گی، کوئی سرمایہ کسی بھی صورت میں آپ خرچ کریں گے وہ آپ کا قبول نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ زندگی میں ایک بار فریضہ ادا کر چکے ہیں پھر آپ کسی اور غریب کو بھیج دیں، کسی اور غریب کی مدد کریں، لیکن قربانی چونکہ ہر سال صاحب نصاب پر واجب ہے،
تو کوئی اگر ایسی ذہن سازی کرنے کی کوشش کرے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے اس انعام سے محروم کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو رب العالمین نے ہمارا مقدر فرمایا ہے۔ تو اللہ کے لیے حج کرنا ہے، اللہ کے گھر کا حج اس نے کرنا ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو استطاعت کے باوجود اس شرف سے محروم ہیں، اس لیے محروم ہیں کہ ہم اس مقام تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کرتے، اپنے آپ کو قابل ہی نہیں بناتے کہ اللہ رب العالمین کے گھر سے ہمارے لیے بلاوا آئے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے ایمان کے درجات کے مطابق اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ رب العالمین کے گھر سے ہمیں بلاوا آئے اور ہم اس کے گھر میں حاضر ہو کر اپنی ان آنکھوں سے اس کے گھر کی زیارت کریں اور اس کے گھر کا غلاف تھام کر اس کی بارگاہ میں اپنا عاجزانہ، اپنا غلامانہ اور سب سے بڑھ کر کے اپنا فقیرانہ التجائیں پیش کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔